بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ آج میرے ویڈیو کا موضوع حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ان میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب بنت سیدہ عتیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ نمبر 1، ولادت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 30 برس تھی۔ نمبر 2، نکاح۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ کی والدہ کی زندگی میں ابوالعاص بن ربیع سے ہوا، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی بہن حضرت ہالہ بنت خولد کے بیٹے تھے۔ وہ 7 ہجری کو اسلام قبول کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں شامل ہو گئے تھے۔ نمبر 3، اولاد۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہا کو ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ بیٹا کا نام علی بن ابوالعاص جبکہ بیٹی کا نام امامہ بنت ابوالعاص تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابو نعیم کہتے ہیں، حضرت علی بن ابوالعاص کو فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ یہ بلوغت کو پہنچنے سے قبل ہی وفات پا گئے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت ابوالعاص کو کندھے پر اٹھائے نماز پڑھتے، جب سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب سجدے سے اٹھنے لگتے تو انہیں واپس اٹھا لیتے۔ نمبر 4، ناخوشگوار واقعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک ہجرت کرنے کے بعد بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو لینے کے لیے 2 صحابہ کرام کو مکہ شریف بھیجا، جن میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دیور کنانہ آپ کو لے کر مکے سے روانہ ہوئے۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت زینب کو نیزے سے ذرا آ کر اونٹ سے گرا دیا، جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کنانہ نے 2 کش سے 3 نکال کر سامنے رکھ دیے اور کہا، کوئی بھی سامنے آیا تو وہ ان سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھہرو، ہماری بات سن لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دن دہاڑے لے کر جاؤ گے تو یہ ہماری کمزوری کی دلیل ہوگی۔ ویسے بھی ان کی بیٹی کو روکنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ابھی تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب شور شرابہ کم ہو جائے تو رات کو انہیں چوری چھپے لے جانا۔ کنانہ نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور انہیں واپس لے گئے۔ چند روز بعد ایک رات کو انہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کے پاس پہنچا دیا اور وہ انہیں نہایت ادب عزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے لے آئے۔ نمبر 5، وفات۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نمبر 6، پیارے آقا کی محبت۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے تو آپ مغموم و پریشان تھے۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو پریشانی اور غم کے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ فرمایا، مجھے زینب کی کمزوری یاد آ گئی تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قبر کی تنگی اور غم میں تخفیف کا سوال کیا تو اللہ پاک نے ایسا ہی کیا اور اسے اس پر آسان فرما دیا۔ نمبر 7،
اور تو کیجیے بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو اللہ کی راہ میں کس قدر ستایا گیا اور ان کے دکھ کے ذریعے ان کے والد ماجد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچایا گیا۔ ایک بیٹی کا دکھ والدین کو کس قدر ہوتا ہے یہ بیٹیوں کے والدین بخوبی جانتے ہیں، لیکن ان مسائل پر تکلیف کے باوجود نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں کوئی کمی کی اور نہ ہی آپ کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی کمزوری دکھائی کہ جس سے والد گرامی کو رنج ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دینی معاملات میں اپنے والدین کا ساتھ دیں اور والدین کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں اولاد کو اپنی کمزوری نہ بننے دیں، بلکہ ہر حال میں دین اسلام جو کہ ہماری نجات و کامیابی کا واحد اور مضبوط ذریعہ ہے اسے ترجیح دیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔